عشق آتش قسط نمبر 11۔ شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے اسپتال نہیں کی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتہ چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PCHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا۔ وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لون کے بیچ بنی روش میں چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈائننگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، آگ اگلتا سورج اور وہ درویش منش۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم۔ بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹرکٹ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو کھیرا کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کی دراز سراپے کی وجاہٹ کم تو ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں، تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرایا اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جائے۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ اب دیکھو تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا اندازہ جتاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی۔ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہیں نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں یہ ملیحہ ہی ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا؟ اب تو زمانے بیت کے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش اور بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم جی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا تھا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکھوا کر ملازم کو جانے کی اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی گھونٹ بھر کر بولی،
آنٹی بھی کیا شیان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شیان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانے نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کی شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ پر رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے صاف کر لو۔ تانے نے ٹیشو پیپر پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو ہی پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکرمند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانے نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیں انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانے نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانے نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کرنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانے نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھ کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کے درد کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے پر ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے، تانے نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شیان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شیان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانے کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل، اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانے کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شیان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانے تم کب آئی؟ کافی دیر ہوگی مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شیان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پاس آ کر انہوں نے شیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخدا؟ شیان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگتی ہے؟ وہ سوچنے لگی، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو؟ ان کے ہنسنے پر جذب ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کا بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شیان، مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو، اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانے کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شیان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو، میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ سب گھر والے لاؤن میں تھے۔ تانے نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہادی کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے مما، موڈ نہیں ہے۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی، کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی، لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے، اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی، کیسے فروخی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شیان کو سینے سے لگا لیتے۔
پر ایک ایسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں، پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی ہے، اور پاپا، اس کے دل میں ٹیس اٹھی، پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے، وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ کر گئی، آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ فائزہ بھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، سستی سے لیٹی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی تھی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ اس کے شانے سے لگ گئی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں، میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شیان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ اب بھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کے اسٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شیان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سے کر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا؟ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، سچ میں بہت ماروں گی، اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے؟ بالکل نہیں بولوں گا، وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ لیتے، اندر چلیں۔ اوہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی، آئیں انکل اندر آ جائیں۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھے اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگی تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے، وہ پلکیں جھپکتی کمزور سی آواز میں بولی، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا، ہماری تو عمر ہو چکی ہے، پر تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، اور عمر تو میری بھی ڈھل چکی ہے، اب اور کتنا جیوں گا؟ 27 سال گزار لیے، اب اور جیا بھی نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھل گئی تھی، جسے پلکیں جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان، وہ دہل گئی۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے، گود کھلائی بچی کیسے بڑی عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بری آنکھیں جھلک پڑی تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے، آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک کے کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا، جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھیں۔ ان آنکھوں میں قیامت کے سوال تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچئے ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا، اس لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے، اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ اس سے کیا کرتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آگے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے، ستون سے کمر لگا کر کھڑے، وہ خالی نظروں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، اوہ آفاق! پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے، یہاں نہیں کمرے میں چلتے ہیں، اور تم سمیرا بھابی کو بھی وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو، وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرا کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے، ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا، پھر کہنے لگے، بات یوں تو سیدھی سی ہے، شیان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پہ صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شیان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان تمہیں خیال تو ہے، سمیرا ہنس کر بولی۔ تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق
کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شیان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کی ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شیان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شیان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق؟ میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا تو ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شیان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شیان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اسے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔